अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर है, इसके रिसोर्सेज हैं और इसका पोटेंशियल जो है वो इतना ज़्यादा वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है कि सिर्फ हम नहीं बल्कि इस बात की जो एक गमाज़ी है वो पूरी दुनिया करते हुए दिखाई दे रही है। ख़ासकर हम देख रहे हैं कि अमरीकी जरीदे में भी ये चीज़ शाया हुई है और इसके बारे में बातचीत की गई है कि पाकिस्तान के माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल और बहुत ज़्यादा इसकी जो एक बर्थ है वो देखी जा रही है। और हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसके अंदर मजीद कुछ ऐड ऑन होते हुए दिखाई देगा। इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें या इसकी ल्यूक्रेटिव जो एक हम कह सकते हैं कि एसेंस है उसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है। आज हम इसके हवाले से बात करेंगे और साथ साथ जो हमारे पास तकरीबन 79 to 80 एस्टिमेटेड जो प्रेशियस हमारे पास मिनरल्स हैं उसके हवाले से अभी से ये जो एक हम कह सकते हैं कि इसका शोर पूरी दुनिया में बर्पा हो चुका है। आज हम ये बात करेंगे माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के पोटेंशियल के हवाले से बात करेंगे, SIFC के एफर्ट्स जो कि ऑफ कोर्स माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर को टैप करने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित हुए। तो ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि SIFC की एफर्ट की वजह से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आ रही हैं। साथ साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी मईशत में बहाली ऑफ कोर्स दिखाई दे रही है, सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं, पूरी दुनिया इसको मान रही है और हम यहाँ देख रहे हैं कि तमाम जो अलामात हैं यानी कि जो इंडिकेटर्स हैं वो वाज़े तौर पे दिखाई दे रहे हैं। ख़ासकर फाइनेंस मिनिस्टर साहब का कहना है कि हमारे पास जो अगर हम बात करें ओवरऑल नंबर्स हैं, LSM ग्रोथ है, SMEs के अंदर पेनिट्रेशन देखी जा रही है या इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है, नए SEZs बन रहे हैं यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात हो रही है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वाज़े तौर पे पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बता रहे हैं। ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट को रूल आउट नहीं किया जा सकता, स्टॉक मार्केट की इतनी ज़बरदस्त पोजीशन और बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड है। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से तो यहाँ पर मज़ीद जो है वो गुंजाइश मौजूद है और आने वाले दिनों में जब पॉलिसी मीटिंग होगी तो उस वक्त देखा जाएगा कि इंटरेस्ट रेट कितना कम होता है। आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के हवाले से। ऑफ कोर्स बाहमी जो इनकी ट्रेड है यानी कि बायलैटरल ट्रेड और एक्सपोर्ट के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से मज़ीद फ़रोग देने की ज़रूरत है। आपको याद होगा अब से कुछ दिन पहले रेमिटेंसेस के नंबर्स आए थे और यूरोपियन मार्केट्स के सिर्फ आए थे कि पाकिस्तान से जो ओवरसीज़ पाकिस्तान हमारी वर्क फोर्स है वो यूरोपियन यूनियन जाती है तो कितना ज़्यादा एक रेमिटेंसेस भेजती है, उसमें भी इजाफा हो रहा था। और अब यहाँ पर हमारे पास ट्रेड के हवाले से एस्पेक्ट मौजूद है कि ट्रेड में नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और मज़ीद इसको प्रोलॉन्ग करने की और फ़रोग देने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमारे पास ट्रेड के साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं, GSP प्लस स्टेटस भी मौजूद है। एक्सपोर्ट के नंबर्स के हवाले से बताएं तो ये सब चीज़ें हैं जो अब सामने हैं और अब हमारे पास एक फुलफिल होती हुई बास्केट है जिसको हम मज़ीद एलैबोरेट कर रहे हैं। आज हम ये बात करेंगे और मशरिक़ वस्ता की मारूफ कंपनी की पाकिस्तान के मालियाती शोबे में इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बातचीत है। एक रिपोर्ट देखें फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वतन अजीज में मौजूद कीमती मादनियात जिनमें तांबा, सोना, कोयला, कुदरती गैस और दीगर अहम धातें शामिल हैं, मुल्क के मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। फिर अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान के मादनी वसाइल आलमी सतह पर गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के मादनी ज़खायर तकरीबन 2,30,000 मुरब्बा मील पर फैले हुए हैं, जो बरतानिया के रकबे से 2 गुना है और ये खित्ता आलमी सरमायाकारों के लिए बड़ी मुआशी कशिश रखता है। मादनी शोबे में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी और तकनीकी ताउन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरमायाकार ममालिक के लिए भी मुआशी और समाजी फवायद का बाइस बनेगा। फॉरेन पॉलिसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि कौमी मादनी पॉलिसी 2025 पाकिस्तान को अपने कुदरती वसाइल के पायदार इस्तेमाल की राह पर गामजन करेगी। इस पॉलिसी के तहत खास तौर पर बलूचिस्तान और दीगर सूबों के देही इलाकों में रोजगार, बुनियादी ढांचे और समाजी तरक्की को फरोग दिया जाएगा। रेकॉर्डिंग प्रोग्राम के तहत बलूचिस्तान के नौजवान ग्रेजुएट्स को बैरून मुल्क तरबियत के मौके फराहम किए जा रहे हैं ताकि वो जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुल्की मादनी शोबे में नई रूह फूंक सकें। अमरीकी जरीदे ने वाज़ेह किया कि मादनी वसाइल के मौसर इस्तेमाल से पाकिस्तान न सिर्फ अपनी मईशत को मजबूत बना सकता है बल्कि कौमी खुद किफायत और तवील मुद्दती तरक्की की मंजिल भी हासिल कर सकता है। आलमी ताउन और टेक्नोलॉजी शेयरिंग के जरिए पाकिस्तान के मादनी शोबे में मुस्तकबिल करीब में बड़ी पेशरफ्त मुतवक्की है।
जी, रिपोर्ट आपने देखी, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो, हमारे साथ मौजूद हैं शफीक सवाती साहब, आप कन्वीनियर हैं एफपीसीसीआई के, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। अच्छा शफीक साहब, सबसे पहले ये बताइए कि हम बात कर रहे हैं माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर की, हम दुनिया भर में इस बात की एक शोर है, एक हम कह सकते हैं ना ट्रायम्फ मौजूद है कि पाकिस्तान में माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर बहुत ज़बरदस्त टैप हो चुका है। इसका जो एक प्रेशसनेस है, इसकी जो एक वर्थ है, गोल्ड के हवाले से, कॉपर, येलो गोल्ड जिसे कहा जा रहा है, आयरन, ब्लैक गोल्ड कहा जा रहा है, मतलब अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं, और इसकी जो एक हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस है वो देखी जा रही है। अब ये हम नहीं कह रहे, ये अमरीकी अखबार शाया कर चुका है, पूरी एक इसकी डिटेल बता चुका है। कैसा लग रहा है पाकिस्तान के हवाले से, एक जब आप कोई भी चीज़ ऊंची हो रही होती है, कोई भी चीज़ इस तरह बढ़ रही होती है, तो बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच नताशा फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। आपने बिल्कुल सही कहा, जो माइंस एंड मिनरल्स है वो अभी एक हॉट टॉपिक दुनिया का बना हुआ है। उसकी वजह यह है कि जो विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द जो मिनरल्स हैं, बट इसको अगर हम ये कहा जाए कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, जो बड़े सिग्निफिकेंट हैं फॉर द इलेक्ट्रॉनिक यूज़, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए, एरोस्पेस, फिर आपके स्मार्टफोन्स। आपको पता है कि टेक्नोलॉजीज़ दिन ब दिन एडवांस होती जा रही है, तो उसमें जो रेयर अर्थ मिनरल्स यूज़ होते हैं, तो पाकिस्तान इज़ अल्हम्दुलिल्लाह इज़ ब्लेस्ड टू हैव दोज रेयर अर्थ मिनरल्स 12 ऑलमोस्ट आउट ऑफ 17 इन द वर्ल्ड। तो अब आप ये देखें कि, और इसकी अगर आप वर्थ कैलकुलेट करें तो ये $6 ट्रिलियन के बनते हैं। तो नो डाउट ये एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से कि ये जो हमारा खित्ता है ये इससे मालूमाल है। बिल्कुल। तो अच्छा शफीक साहब, ये भी बताइएगा कि हमारे पास यू हैव ऑलरेडी सेड कि रेयर मिनरल्स मौजूद हैं, और 12 आउट ऑफ 17, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में अगर 17 मिनरल्स रेयर थे तो 12 पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ऑलरेडी बारक गोल्ड कर रहा है, काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रेकोडिक के हवाले से जो हमारी इन्वेस्टमेंट चल रही है, कंपनीज़ हैं, और वो कंपनीज़ जो इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं पाकिस्तान में, और वो इन्वेस्टर्स जो पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट है और बहुत सिक्योर है, और जब आप नहीं बल्कि आपका इन्वेस्टर बताता है तो वो बात कुछ और होती है कि भाई मैं कमा रहा हूँ यहाँ पर, ये एक बड़े खुशाइन कदम होता है। तो इसके हवाले से भी बताइएगा कितना ज़्यादा इससे इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट कर पाएंगे। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि कुछ एस्टिमेशन लगाई जा रही है कि हमारे पास तकरीबन $80 बिलियन का हम इससे स्टार्टिंग में जो है वो कमाना शुरू कर देंगे। तो कोई एस्टिमेशन क्या है, कितना अमाउंट हम इससे जनरेट कर पाएंगे, अगर थोड़ा सा नियर टर्म को इस एस्पेक्ट में देखें हम? देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो इनके ज़खायर की वैल्यू बनती है वो $6 ट्रिलियन बनती है। राइट। वेयर वी आर लैकिंग दैट इज़ एक्सपर्टीज एंड एक्सप्लोरेशन। जो हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये एक प्लस पॉइंट है फॉर द इन्वेस्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट कि एक यहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे वो भी डिविडेंड हासिल कर सकते हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि हमें ये जो आगे चल के हम एक्सपर्टीज़ और टेक्नोलॉजी शेयरिंग में, और हम उनके साथ जो जेवीज करने वाले हैं, Right. तो ये दोनों, लाइक जो इन्वेस्टर आएगा और जो हम हैं पाकिस्तान है, तो ये हम दोनों के लिए विन विन पोजीशन है। तो मेनली आपको पता है कि हमारे ये जो रिसोर्सेज हैं, ये बलोचिस्तान, जैसे आपने रेकोडिक का जिक्र किया, फिर हमारे पास जीबी साइड पे, केपीके में, तो ये एरियाज इनरिच हैं इन मिनरल्स के हिसाब से। तो आने वाले मेरा ख्याल है दिनों में हमें बहुत अच्छी खुशखबरियाँ मिलेंगी, और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की गेम नहीं है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की गेम है, जो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए एक प्रॉस्पेरिटी का एक नया दरवाज़ा खोलेगी। बिल्कुल आपने सही फरमाया। इसी तरीके से अगर हम इकॉनमी के इंडिकेटर्स के हवाले से बात करें, क्या समझते हैं एक अच्छी जीडीपी ग्रोथ के साथ, एक अच्छे इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ चुकी है, तो तमाम जो हमारे इंडिकेटर्स हैं इसके जो एक अब कह सकते हैं वो ज़ाहिर हो रहे हैं, इसकी अलामात ज़ाहिर हो रही है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी फरमाया है कि हमारे पास जो है वो बड़े अच्छी इकॉनमी के समरात आ रहे हैं और अब ट्रैक पे आ चुके हैं। स्टॉक मार्केट इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। अब क्या लगता है आपको कि किस तरीके से हम
مزید ٹریگر کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ کیا کیا چیزیں ہیں جو ان ہینڈ ہیں، کیا چیزیں ہیں جو مزید ہمیں سیکھ کرنی ہیں؟ دیکھیے ہماری مینلی جو اکانومی ہے دیٹ از ایمرجنگ اکانومی، Right. اور جب کوئی بھی کسی بھی ملک کی اکانومی ایمرج کر رہی ہوتی ہے تو باہر کے لوگوں کے لیے بھی، انویسٹرز کے لیے بھی اپارچونیٹیز ہوتی ہیں، اور اس ملک کے لوگوں کے لیے بھی مختلف آسپیکٹ کے لحاظ سے اپارچونیٹیز ہوتی ہیں. تو جس طرح آپ اسٹاک ایکسچینج کی بات کر رہی ہیں، کسی بھی ملک کی آپ جب اکانومی کو گیج کرتے ہیں تو اس کا بیرومیٹر نو ڈاؤٹ میکرو اکنامک جو یہ ہے ایلیمنٹ دیٹ از اسٹاک ایکسچینج. تو اگر ہم پچھلے کچھ عرصے سے اس کے فگرز اٹھائیں تو دیٹ از ویری انکریجنگ کہ آلموسٹ ڈیلی ہی ہم اسٹاک ایکسچینج کو ایک نیا ریکارڈ قائم کرتے دیکھیں. اب تو ہم نیوز میں دیکھتے ہیں کہ آج یہ لیول کراس کر دیا، آج یہ لیول کراس کر دیا. تو دیٹ شوز دا انٹرسٹ آف دا دیٹ شوز دا کانفیڈنس آف دا انویسٹرز کہ یہ پاکستان کی اکانومی میں اتنا پوٹینشیل ہے. صرف جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جب ہم بزنس نئے ایونیوز کی بات کرتے ہیں تو عموماً ہم ایک بات کرتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کو تھوڑا سا سپورٹ سسٹم چاہیے تاکہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ ابھی آپ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج میں بھی بڑے سلیکٹیو اچھا، بزنس کمیونٹی کو کون سا سپورٹ سسٹم چاہیے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل ہی ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے اندر، ہمارے پاس جو ٹیکس ڈیٹیلز موجود ہیں اس کے اندر سیلریڈ کلاس نے ٹیکس زیادہ دیا ہے ایز کمپیئر ٹو ایکسپورٹرز، بزنس کمیونٹی، ریٹیلرز، ہول سیلر. تو کیسے سپورٹ سسٹم کی بات کر رہے ہیں آپ کہ وہ ٹیکس بھی تو اس طریقے سے دینا کہ ان کو پھر سپورٹ کرنے کے لیے ایک اچھا بھی لگے؟ یہ بھی بتائیے ذرا. دیکھیں یہ جو نئے فگرز آئے ہیں نو ڈاؤٹ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بٹ ہم ہر دفعہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کو آنرشپ دیں، اس کے لیے ایک ایز آف ڈوئنگ اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ دیں. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ دوسرے فگرز دیکھیں کہ ریبیٹس کتنا پینڈنگ پڑا ہوا ہے بزنس مینس کا. ٹھیک، پھر آپ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم اپنی جو بند انڈسٹری ہے اس کو دوبارہ جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہماری 15-20% ڈکلائن آیا ہے اس کو بھی ہمیں بڑھانا چاہیے. آپ کو بھی پتا ہے کہ ڈیفالٹ کے خطرات کے بعد اکانومی کس ڈائریکشن میں آ چکی ہے. ٹیکس ٹائم، وہ بھی جو پچھلا بیگیج ہے وہ بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا. یقیناً جو اسپیڈ دکھائی دے رہی ہے یا پھر جو مومنٹم دکھائی دے رہا ہے اس مومنٹم کے ساتھ اگر یہی پوزیشن رہی تو آنے والے دنوں میں یقیناً ہم اس کے فروٹس بھی حاصل کریں گے. شفیق صاحب، ایک اور چیز بتائیے گا کہ خاص کر ہم یورپی یونین ممالک کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر ہمارے پاس بزنس اپرچونیٹیز ہوتی ہیں اور ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کو مزید بڑھانا ہے، تو کیا کہیں گے؟ کیا کیا ایکسپورٹ ہم کر رہے ہیں آلریڈی؟ ہمارے پاس ٹیکسٹائل ایک یورپی ممالک کے ساتھ ہمارا ایک بڑا اپنا جو ہے وہ ایک کنیکشن ہے، اور ہمیشہ سے جب ایک ایکسپوز ہوتی ہیں، انٹرنیشنلی ایگزیبیشن ہوتے ہیں تو پاکستان کی کمپنی سر فہرست ہوتی ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اونلی ٹیکسٹائل اینڈ مچ مور، اور بھی سرجیکل گڈس کے حوالے سے، اسپورٹس کے حوالے سے ہمارے اپنے نام ہیں. بٹ وی ہیونٹ میک دا برانڈ. ہماری کوئی ایسی برانڈ نہیں ہے جو بہت بڑی ہو چکی ہو یا آؤٹ آف دی باکس جا چکی ہو. تو یہ بھی بتائیے گا کہ یورپی یونین ممالک کے ساتھ ٹریڈ کے حوالے سے ہم کتنا زیادہ مزید آگے جا سکتے ہیں. اینڈ سیکنڈ تھنگ اباؤٹ دا برانڈ. دیکھیں نو ڈاؤٹ جو ای یو مارکیٹ ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بڑی لیوکریٹو مارکیٹ ہے اور اس میں بڑا پوٹینشیل ہے. اور اس سے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے لاسٹ 3 ماہ سے پہلے آپ دیکھ لیں، جو فگرز دیکھ لیں تو ہماری ایکسپورٹس بھی بڑی تھی، اس میں ایک ای یو مارکیٹ بھی ایک فیکٹر تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھوڑا سا ہمیں جو چیلنجز آ رہے ہیں ای یو مارکیٹ میں وہ ریگولیشنز اینڈ سرٹیفکیشنز کے ہو رہے ہیں. بٹ آئی وانٹ ٹو شیئر اے گڈ نیوز ود یو کہ ایف پی سی سی ایز اے پرائیویٹ سیکٹر اور یو این ڈی پی نے مل کے ایک ابھی ریسنٹلی کونسل بنائی ہے، ایف پی سی سی آئی یو این ڈی پی بزنس اینڈ ہیومن رائٹس کونسل. اس کا مینلی مقصد ہی آئی ایم آلسو پارٹ آف دیٹ کونسل. تو ابھی لاسٹ منتھ اس کا اناگوریشن ہوا ہے. اس کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ جو ہمارے پاس جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کر سکیں. دیکھیں یہاں پہ جہاں فیکٹریز ہوتی ہیں وہاں پہ چیلنجز بھی ہوتے ہیں. وہاں پہ جو ہمارے کمپٹیٹرز ہیں لائک انڈیا، یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈز ہیں اس کو میٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں ایکسپورٹ بڑھانے میں چیلنجز آتے ہیں. تو اس کونسل کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم
جو اسپیشلی پرٹیکولرلی جو یورپی یونین کے جو ریگولیشنز اینڈ سرٹیفکیشنز ہیں ہم یہاں پہ انشور کر سکیں، جس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو اس کے اوپر ایک علیحدہ سے کاٹن چاہیے، اس میں را چاہیے، اس میں یوزیبل تھنگس چاہیے، بہت ساری چیزیں ہیں اس جو میں دیٹ از آلسو ریلیٹڈ ٹو آر کلائمیٹ جو چیلنج ہے، لائک ہماری فیکٹریز کا جو فضلات ہیں، پھر اس کو کیسے ڈسپوز کرنا ہے، وہ چیزیں ہیں. اور یہ سب ہم میٹ کر رہے ہیں سارے یہ ان چیزوں کو اب ہم انشور کر رہے ہیں تھرو ایف پی سی سی آئی اینڈ یو این ڈی پی بزنس اینڈ ہیومن رائٹس کونسل. اس میں اور بھی فیکٹرز ہیں، لائک جو فیکٹریز ہیں وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے رائٹس کو بھی انشور کرنا کہ کوئی وائلیشن نہیں ہو رہی، کوئی ہراسمنٹ والا نہیں ہے، ان کی جو سیکیورٹی سسٹم ہے، ان کی ویجز جو ہیں، وہ ساری چیزیں. کیونکہ یہ ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے یہ پورا ایک پیکج بنتا ہے جب ہمارا EU مارکیٹ میں جاتا ہے. وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ریٹس کے علاوہ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ریگولیشنز اور سرٹیفکیشنز ہیں اس کو جو ایکسپورٹر ہے وہ میٹ بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو یہ دس از اے گڈ نیوز کہ ہم اس کے اوپر اب اس کے لیے ہم نے ویسے UNDP نے ایک ہم نے ایکسکلوسیو بنا دیا تاکہ ہم EU مارکیٹ کو زیادہ سے زیادہ اچھا اس کو فائدہ اٹھا سکیں. رائٹ. اور سینٹرل ایشیا کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہاں کی کمپنی آف کورس پاکستان کی مالیاتی شعبے میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے. پاکستان کی اگر ہم اکانومی کے حوالے سے دیکھیں تو بڑی ایک ورسٹائل اکانومی بنتی جا رہی ہے. ہم ٹریڈ کے اندر بھی پارٹیسپیشن دیکھ رہے ہیں. ہم ٹریڈ کے حوالے سے بھی اپنے ہر نیبر کنٹریز اور سینٹرل ایشیا سے لے کے اور ڈفرینٹ جو ہمارے پاس صرف ہم کہہ سکتے ہیں صرف ایشین مارکیٹ جو ہمارے ریجن کے اندر ہے اس کو بھی ٹیپ کر رہے ہیں. یعنی کہ پہلے ہم نے تھوڑا سا چھوڑا ہوا تھا، پہلے ہم صرف یورپین مارکیٹ، US اور اپنے جو تھوڑا بہت ہمارے پاس جو آپشنس موجود تھے انہی کو ایکسپلور کرتے تھے. لیکن اب ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نئے مارکیٹس بھی ٹیپ کر رہے ہیں، افریقن مارکیٹس کو بھی ٹیپ کر رہے ہیں. تو کیسا دیکھتے ہیں یہ؟ خاص کر جو آپ نے چیلنجز کا ذکر کیا تو آف کورس ہم چیلنجز بھی سارٹ آؤٹ کر لیں گے اور جو نئی اپرچونیٹیز ہیں ان کو بھی اویل کر رہے ہیں. دیکھیں جو پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، نو ڈاؤٹ اٹس ویری سگنیفیکنٹ بائی آل مینس. اور ریسنٹلی وی ہیو آلسو انٹرڈ انٹو دا سی پیک فیز 2. ٹھیک، تو سی پیک فیز 2 کے حوالے سے جو ایک نئے ایونیوز بھی آپ کو پتہ ہے اوپن ہو رہے ہیں، لائک سینٹرل ایشیا، افریقہ، نارتھ امریکہ اور نارتھ سائڈ آف یورپ بھی جو ہے. تو یہ نئی مارکیٹس جو ایکسپلور ہو رہی ہیں، اس میں میوچل بینیفٹس ہیں ان کنٹریز کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. ٹیکسٹائل کا آپ نے ذکر کیا، ہماری مین ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی ہے، تو ہم اس حوالے سے اپنی ٹیکسٹائل کو اور زیادہ بوسٹ کر سکتے ہیں. ٹیکسٹائل کے حوالے سے ہم زیادہ مارکیٹس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں ان دا ریجن آف سینٹرل ایشیا اینڈ افریقن مارکیٹ. اب آپ نے بہت اچھا افریقہ کا ذکر کیا. دیکھیں اب تو لک افریقہ کی طرف بزنس مین دیکھ رہے ہیں. افریقن از اے بگ مارکیٹ. اور تھوڑا سا بینگ اے پاکستان انٹرپرینور اور بزنس مین، یہاں پہ چیلنجز کم ہیں ایز کمپیئر ٹو یورپین مارکیٹ. تو اس وجہ سے بھی بزنس مین آج کل اس طرف بھی بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے، سینٹرل ایشیا اینڈ افریقہ. تو اس سے نو ڈاؤٹ ہم اپنے ریمیٹنسز یعنی کہ ان کی اتنی ڈیمانڈس نہیں ہوتی ہیں، ان کے لیے اتنے کلیشز سیٹ نہیں ہوتے کہ ان کے آپ پوری رول بک فل کریں اور پھر اس کے بعد اپنے گڈس کو ایکسپورٹ کریں. ایگزیکٹ، اتنے زیادہ ادھر لائک ریگولیشنز اتنے ٹف نہیں ہیں ایکسپورٹ کے لیے. اچھا شفیق صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ انڈسٹریلائزیشن کی جب بات ہو رہی ہے، پاکستان میں صنعتیں پروموٹ کرنے کا ذکر ہو رہا ہے، گورنمنٹ بھی چاہتی ہے، وہ پالیسیز بنا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نئی جو ایک انڈسٹریز ہیں وہ لگیں. آلدو انڈسٹری لگانا ایک ایزی وے نہیں ہے، اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. کوئی 3-4 سال 5 سال درکار ہوتے ہیں ایک بہترین انڈسٹری چلنے میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کاٹیج انڈسٹری کے اوپر جو گورنمنٹ انیشیٹو دے رہی ہے، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان فائنانسنگ کے حوالے سے نئی اسکیمز لا رہا ہے، تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے چھوٹی انڈسٹریز کو لگانا؟ اور آپ نے انٹرپرینورشپ کا ذکر کیا، تو کیا یہ ایک ایزی وے آؤٹ ہے کہ ہمارے یہاں امپلائمنٹ جنریٹ ہو؟ دیکھیں جب ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو اس میں 2 قسم کی پالیسیز ہیں، ایک لانگ ٹرم اور ایک شارٹ ٹرم. ٹھیک ہے. لانگ ٹرم کے لیے تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے اور ایفرٹ زیادہ کرنی پڑتی ہیں. جب ہم شارٹ ٹرم کی بات کرتے ہیں تو ہماری جو سک انڈسٹری یا جو بند ہوئی ہوئی انڈسٹری ہے ہم اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں شارٹ ٹرم میں. اس کے لیے 2-3 گورنمنٹ جو ہم بھی کہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کو آپ سنگل ڈیجٹ میں لائیں، اور سیکنڈلی جو الیکٹریسٹی جو انرجی ریٹس ہیں
اس کو ذرا اتنا رکھیں کہ ہم ریجن میں کمپیٹ کر سکیں. تو یہ 2-3 فیکٹرز ہیں, یہ اگر گورنمنٹ سپورٹ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم شارٹ ٹرم میں اپنی انڈسٹری کو ریوائیو کر سکتے ہیں. اور جب ہم نئی نئی مارکیٹ کو ایکسپلور کرنے کی بات کر رہے ہیں, ای یو کی سائڈ پہ ہم زیادہ اپنا ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں, پھر افریقہ, سینٹرل ایشیا, یہ مارکیٹس بھی ہمارے ہم پاس یہاں پر نیبرہڈ میں بھی بنگلہ دیش بھی ہے, ہم ان کے ساتھ بھی جوائنٹ وینچرز کر رہے ہیں, ہم ایران, رشیا, افغانستان اس کو بارٹر ٹریڈ کے اندر دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے پاس تو آپشنز موجود ہیں, ہمیں اپنی باسکٹ کو مزید فلفل کرنا ہے. تو آپ زیادہ فوکس یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہمارا اپنا بزنس مین خود سے خود کو فیل ہو جائے کہ جب آپ کی دیکھیں آپ جیویز بھی کریں گے تو اچھی فوٹنگز پہ تب کریں گے جب آپ کا اپنا ایک پوٹینشل ایک پروڈکشن ہوگا. رائٹ. پھر آپ ایکسپرٹیز شیئرنگ میں, ٹیکنالوجی شیئرنگ میں آپ پھر اس کو زیادہ سے زیادہ بوسٹ کر سکتے ہیں. اچھا, آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بزنس مین کے حوالے سے, یعنی کہ لوکل جو ہمارے پاس انویسٹر ہے, لوکل بزنس کمیونٹی ہے, وہ چاہتی ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی ایک اس کو لینینسیز دی جائے. ایس آئی ایف سی کے حوالے سے جب یہ آپشن آئے کہ انویسٹمنٹ اپرچونٹی آئے گی, ریڈ ٹیپزم ختم کیا جائے گا, تمام لوگوں کو ایک فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, بس بزنس کی بات ہونی چاہیے, ایک اکانومک ایمرجنسی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ لوکل بزنس کمیونٹی کو رول آؤٹ کر دیا جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا. دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فورن انویسٹرز بھی آتا ہے وہ بھی یہاں پہ کسی سے کوئی لنکیجز تو کرتا ہے اور کولابریشن بھی کرتا ہے اور جیویز بھی کرتا ہے اور سروے بھی کرتا ہے. تو وہ سارا فیڈ بیک تو یہاں سے بزنس مین نے دینا ہے. ایس آئی ایف سی کے رول کا آپ نے ذکر کیا اور ہم ابھی مائنز اینڈ منرلز کی بھی بات کر رہے تھے. دیکھیں ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بڑی کانفرنس ایس آئی ایف سی نے مائنز اینڈ منرلز پہ کروائی تھی. اس کے اب ثمرات آ رہے ہیں آپ کے پاس. 1 سے 2 سال پہلے کی بات ہے یہ. آلموسٹ 1 سال پہلے آئی بلیو سو. تو اس کے ثمرات آ رہے ہیں. ایس آئی ایف سی کا جو تھیم ہے وہ بہت آئیڈیل ہے کیونکہ ہمارے ریگولیشنز بہت ٹائٹ ہیں. ہماری جو کاسٹ ریگولیشنز ان سینس یہ لائک جب کوئی فورن انویسٹرز آتا ہے تو اس کے لیے جو ایک آپ کو پتا بیوروکریٹک ہرڈلز, ریٹ ٹیپ, وہ تو سب ہٹا دی گئی ہے اب تو بالکل. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایس آئی ایف سی کا تھیم اس لحاظ سے بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, تو تاکہ انکریج کیا جائے فورن انویسٹمنٹ کو. یہ ایک سنگل ونڈو آپریشنز ہو گیا کہ آپ آئیں اور یہاں اس ملک میں انویسٹ کریں. ٹھیک, تو اب فردر یہ ہے کہ جس طرح آپ کے پوٹینشیل ایریاز ہیں آئل اینڈ انرجی سیکٹرز, جس میں مڈل ایسٹ اور یہ آپ کی گلف کنٹریز کی بہت ساری انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. آج بھی ہم نے ایف پی سی سی آئی میں ایک قطری ڈیلیگیشن کو ہوسٹ کیا ہے لنچ کے اوپر. دے آر آلسو کین ٹو انویسٹ ان آر ایگریکلچر سیکٹر, آئی ٹی سیکٹر اور انرجی سیکٹر. جی سی سی کنٹریز کا زیادہ رجحان فوڈ سیکیورٹی کی طرف ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی فوڈ سیکیورٹی پاکستان کی طرف سے ہو. اگر ہم بات کریں لائیو اسٹاک اینڈ ایگریکلچر کی تو ہمارے پاس حلال میٹ اور یہ سب تو اپرچونیٹیز یہ تو بہت زیادہ ہیں. کتنا زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بزنس گریب کر پائیں گے؟ دیکھیں بزنس تو آپ نے گریب کرنا ہے اپنے پوٹینشیل سے. اور ہمارے پاس ابھی جو ریسنٹلی ایک چیلنج آیا فوڈ سیکیورٹی کا, یہ جو فلڈ آیا ہے اس کے بعد ہم خود ابھی تھوڑے سے افیکٹڈ ہوئے ہیں اس میں. بٹ ابھی جو گورنمنٹ نے کچھ سبسڈیز دی ہیں اور کوئی سبسڈی پیکیج بھی دیا ہے, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی جو ایگریکلچر انڈسٹری ہے اس کو بھی بوسٹ کر سکتے ہیں. دوسرا ہمیں ایگرو بیسڈ انڈسٹری کے اوپر بھی جانا چاہیے جس میں آپ ڈیری فارمنگ کے ساتھ پروسیس یونٹس لگائیں. اگر آپ ڈیٹیل میں جیسے آپ کتنا ملک پروڈیوس کرتے ہیں بٹ پروسیس 1% ہوتا ہے اور باقی ضائع ہو جاتا ہے یا وہ پراپرلی ہم اس کو پریزرو نہیں کر سکتے. یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اور ہماری اپنی پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے. اگر ہم بات کریں وی آر دی 5th لارجسٹ پروڈیوسر ان دا ورلڈ, بٹ اس کے اوپر مزید ہم کہہ سکتے ہیں ویلیو ایڈیشن کا ایک فقدان ہے اور اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. ویل تھینک یو سو مچ شفیق سواتی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. کافی ڈیٹیل انالیسز, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے کافی اکانومی کے حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن کی, خاص کر انڈسٹریلائزیشن جو کہ پاکستان
पाकिस्तान की नीड है और उसके ऊपर जितना काम हो सकता है उतना ही फ़ायदा होगा। हमारे पास 100 इंडेक्स अपडेट्स हैं, लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,67,346.83 के लेवल पर, हायर साइड टू मार्केट की 1,68,163.21, लोअर वाज 1,66,230.89 एंड फाइनली क्लोजर 1,66,553.27 यानी कि 793.56 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। यू कैन से कि आज की मार्केट में कंसोलिडेशन प्रोसेस भी है एंड यू कैन सी कि एक छोटे से स्पेन में मार्केट में एक वॉलेटिलिटी देखी गई है जो कि ओपनिंग साइड से फिर क्लोजर तक थोड़ा सा ये चीज़ें हैं। वेल एक ब्रेक की जाने चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हवाले से, इनिशिएटिव्स के हवाले से और ख़ासकर एफर्ट्स और वो स्टेप्स जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए सेट किए गए हैं। ख़ासकर ज़रई और सनती जो सारिफीन हैं उनके लिए एक जामिया पॉलिसी, एक तवील मुद्दती रिलीफ़ का जो है वो तैयार उसको कर लिया गया है और ये हमारे सामने यकीनन इसकी डिटेल्स भी आएंगी और बताया जाएगा क्या क्या इसमें रिलीफ दिया जाएगा। ख़ासकर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आप देख रहे हैं जहाँ पे फ्लड के हवाले से थोड़ी सी डैमेज आ चुकी है और कहा यह जा रहा है कि जो नेक्स्ट क्रॉप होगी फ्लड के बाद बम्पर क्रॉप होगी, लेकिन उससे पहले जो डैमेज हुआ है वो फार्मर्स के साथ उनका कंपनसेट करना ज़रूरी है। तो आज हम ये भी बात करेंगे और ख़ासकर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम, यानी कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो डिमांड करते हैं कि हमें एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दिया जाए, हमें भी रिलीफ दिया जाए, पावर जो हमारी इशूज़ हैं या एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि हमें कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बनाते तो उसको सॉर्ट आउट किया जाए। तो उसके हवाले से गवर्नमेंट ने ये एक पॉलिसी के हवाले से एक तवील अरसे से ये पेंडिंग थी तो इसको अब तैयार कर लिया गया है रिलीफ को। यू कैन से कि ये एक पॉलिसी है जिसका इम्पैक्ट यकीनन फ्यूचर में भी हम देखेंगे और जैसे ही इसकी डिटेल्स आएंगी तो आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे और ख़ासकर हम बात कर रहे हैं इस फिस्कल ईयर की, जहाँ लास्ट फिस्कल ईयर की जो कि 9 माह में चीन को सी फूड की बरामदात में इजाफा हुआ। लास्ट ईयर हमने ये देखा था कि चाइना के साथ हमारी जो एक सी फूड के हवाले से और मीट के हवाले से न्यू नंबर्स सामने आए थे। इस साल भी हम देख रहे हैं सी फूड के हवाले से जो पाकिस्तान की एक हम कह सकते हैं कि ब्लू इकॉनमी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इस बार भी काफ़ी इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए गवर्नमेंट की जानिब से और अब हम देख रहे हैं कि चाइना के साथ ये सी फूड की जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज हम ये भी बात करेंगे कौन कौन से प्रेशियस जो हमारे पास सी फूड के आइटम्स हैं वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, कैसी डिमांड है और चाइना को पाकिस्तान की जो एक सी फूड है उसके टेस्ट में कितना ज़्यादा एक सेटिस्फेक्शन है जिसके इम्पैक्ट्स हम हर साल जो है वो बढ़ते हुए नंबर्स के साथ देख रहे हैं। आज हम ये बात करेंगे और साथ साथ हम बात कर रहे हैं रवा माली साल पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ में तकरीबन 3.6% का इजाफा इसका तखमीना लगाया गया है। जीडीपी ग्रोथ यू नो दैट के हमारे पास पहले यानी कि पिछले साल हमने थोड़ी सी इससे कम जीडीपी ग्रोथ जो है वो पंच की थी। इस साल जब ये फिस्कल ईयर स्टार्ट हुआ तो 2.8% का तखमीना लगाया गया, लेकिन 3.6% अब जो कि ये स्पीड या एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है, इस स्पीड के साथ अगर हम रहे तो एक अच्छी जीडीपी ग्रोथ हम पंच कर सकते हैं। आज हम ये भी बात करेंगे और हम बात करेंगे विमेन बैंकिंग के हवाले से, यानी कि ख़वातीन के बैंक अकाउंट्स में इजाफा देखा गया है, तकरीबन 3.7% का इजाफा है। तो तादाद जो है वो यकीनन बढ़ गई है। ये नंबर्स आपको बताते हैं, 3.7 करोड़ तक जो है वो ये अकाउंट्स पहुंच चुके हैं। अच्छा, ख़वातीन की पेनिट्रेशन हम बात करें, ख़वातीन का जो एक बिजनेसेस में या हम कह सकते हैं कि अगर वो बात करें कि घरेलू लाइफ जो है वो उससे ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं कि वो काम भी कर रही हैं, अपनी फैमिलीज़ को भी जो है वो सपोर्ट कर रही हैं। तो एक बड़ा अच्छा ये साइन पाकिस्तान की ख़वातीन जो कि किसी से कम नहीं है, किसी से पीछे नहीं है और वो इतना ज़्यादा अब हम कह सकते हैं कि वर्किंग प्रोसेस में आ चुकी हैं, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम करें, चाहे वो डिफरेंट ऐसे काम करें जिसकी वजह से उन्हें बैंक अकाउंट्स जो है वो खुलवाने पड़ें। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है और साथ साथ इससे ये होगा कि हमारा टैक्स बेस भी बढ़ेगा। जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हम आएंगे, ऑनलाइन पेमेंट्स की तरफ आएंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे मुल्क की इकोनॉमी के अंदर ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर ज़ूम, हमारे साथ मौजूद है मियां जाहिद हुसैन साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले ये बताइए जाहिद साहब, क्या कहेंगे
اوور آل ہم ویمن جو ایک امپاورمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں کہ خواتین کی پارٹیسپیشن ہو، مردوں کے شانہ بشانہ چلیں، اور خاص کر ایک فیملی سپورٹ سسٹم بن کے سامنے آئے. تو کتنا زیادہ اب دکھائی دے رہا ہے ان کی پارٹیسپیشن ہو رہی ہے، بینک اکاؤنٹس کھل رہے ہیں، اور تقریباً 3.7 کروڑ تک جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹس کی تعداد پہنچ چکی ہے. یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نمبرز ہیں، اس کے حوالے سے بتائیے گا. جی بہت شکریہ. اور آپ نے آج بڑا اچھا یہ ٹاپک لیا ہے وومن امپاورمنٹ کا. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو وومن ہیں وہ تقریباً 51% آف دا ٹوٹل پاپولیشن ہے. اور ظاہر ہے کہ اتنا بڑا جو آبادی کا حصہ ہے اس کو ہم اس طرح آئیڈل نہیں رکھ سکتے. انہیں ہمیں کسی کام میں اور اکنامک ایکٹیویٹی میں شریک کرنا ہوگا. اور یہ سوچ آج سے نہیں ہے، پچھلے 15-20 سال سے رائٹ. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے سب سے پہلے اس کے اوپر ایک انیشیٹو لیا تھا، اور وہ چیز اب بڑھ رہی ہے. اور جیسے بھی آپ نے کہا کہ اس میں 3 کروڑ سے اوپر بینک اکاؤنٹس بھی کھل چکے ہیں. ایک تو اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے، چونکہ وہ اس کی جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ ساری وومن کو ہوتی ہے، تو ایک تو اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ اس کے بہت سارے جو اکاؤنٹ کھل رہے ہیں وومن کے نام پہ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جینوئنلی ایک اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہو رہی ہے، اور وومن جو ہے وہ بزنس میں آ رہی ہیں. اور اب تو وومن ہر قسم کے بزنس میں آ رہی ہیں. پہلے وومن جو ہے وہ نارملی اسکول ٹیچر ہی ہوا کرتی تھیں، اور یا یونیورسٹی ٹیچر اس کے بعد بننا شروع ہوئی. پھر اس کے بعد فوج میں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، ہماری سیکیورٹی آؤٹ فٹس میں آ رہی ہیں، نیوی میں آ رہی ہیں، سب جگہ پہ آ رہی ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے کاروبار بھی شروع کر دیے ہیں، اپنی کمپنیز بھی چلا رہی ہیں، اپنے بوتیک چلا رہی ہیں، آئی ٹی اپنے کے حوالے سے بھی بڑی آگے اب دکھائی دے رہی ہیں. آئی ٹی میں ابھی تو ہماری شزا فاطمہ جو ہے وہ آئی ٹی منسٹر بھی ہیں. آئی ٹی کی انڈسٹری میں آ رہی ہیں. اور آئی ٹی میں زیادہ تر میں دیکھتا ہوں کہ تقریباً کوئی 50% جو میری اپنی بھی آئی ٹی کمپنی ہے، تو اس میں بھی بڑی تعداد میں وومن کام کرتی ہیں، لڑکیاں کام کرتی ہیں. اور وہ بڑا اپنا کام میں ڈیووٹڈ بھی ہوتی ہیں، اور جو کام ان کو دیا جاتا ہے تو اس کو بڑا سنسیئرلی کام بھی کرتی ہیں. تو اس وجہ سے ان کی جو آؤٹ پٹ ہے، پروڈکٹیوٹی ہے، وہ بہت اچھی ہے. پھر یہ کہ جو اب ٹیکسیشن میں بھی وومن آ رہی ہیں، بہت ساری خواتین جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی، جو کلیکٹر بھی ہیں، ڈپٹی کلیکٹر ہیں، اسسٹنٹ کلیکٹر ہیں. تو اس میں ٹیکسیشن کے شعبے میں بہت ساری خواتین آ رہی ہیں. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب شانہ بشانہ وہ مردوں کے کام بھی کر رہی ہیں، اور ان کی جو آؤٹ پٹ ہے، ان کی جو کوالٹی آف ورک ہے، وہ بھی مردوں سے کم نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو مردوں سے بہتر ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایگریکلچر فیلڈ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی خواتین جو ہیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہوتی ہیں. اور جتنی بھی ایگریکلچر ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس میں تمام کے تمام میں وہ حصہ لے رہی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے اب خواتین ابھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی ان کی رزلٹ آ رہا ہے. اور اب آپ نے دیکھا میڈم مریم نواز جو ہے جس طریقے سے وہ پنجاب میں کام کر رہی ہیں، اور انہوں نے ایک اتنا کمپٹیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کر دیا ہے ملک کی دوسری لیڈرشپ کے لیے، کہ اب ان کو بھی بڑی تیزی سے دوڑنا پڑ رہا ہے کہ تاکہ وہ اپنا جو ردم ہے یا اپنا پیس جو ہے وہ برقرار رکھ سکیں، اور نظر آئیں کہ جی وہ بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک انہوں نے بڑا ہائی سٹینڈرڈ اور بینچ مارک سیٹ کیا ہے. محترمہ بے نظیر نے بھی کیے تھے، اور اب مریم نواز بھی کر رہی ہیں. تو اتنے جہاں کہیں بھی فیلڈ میں خواتین ہوتی ہیں، آپ اپنی مثال لے لیں تو جہاں بھی خواتین ہوتی ہیں وہ بڑے ہائی بینچ مارک سیٹ کرتی ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی بڑا بھاگ دوڑ کے اس کے برابر آنا پڑتا ہے. چلیں جی، تھینک یو سو مچ. بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں، اور آپ نے خاص کر عورتوں کے لیے یہ ایک میدان جو ہے اور وسیع کر دیا ہے. اس سے اور مزید جو ہے وہ حوصلے بلند ہوتے ہیں. اچھا زاہد صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے ایگریکلچر سیکٹر کا بھی ذکر کیا ابھی. خاص کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک گورنمنٹ جو ہے وہ کافی عرصے سے کچھ ریلیف دینے کا سوچ رہی تھی ایگریکلچر سیکٹر کے لیے، انڈسٹریز کے لیے. تو کیسا لگ رہا ہے کہ کوئی ریلیف پیکج جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے؟ اور آئیڈیا یہ ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر اور انڈسٹریز جو ہیں وہ اس سے موٹیویٹ ہوں. تو کیسا لگ رہا ہے؟ ابھی تو یہ بس کہا گیا ہے تو اس سے ہی ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. جب یہ ریلیف دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب دیکھیں اس میں 2 ماڈلز ہیں ایگریکلچر میں. ایک تو پنجاب ماڈل ہے
جس میں انہوں نے زیادہ تر اس کو مارکیٹ فورسز کے اوپر رکھا ہے، اور اس میں بڑی روبسٹ جو سپورٹ کر رہی ہیں وہ کسانوں کی، اور اس کے کسان کارڈ وغیرہ انہوں نے ان کو بنا کے دیے ہیں، انہیں بیج میں انہیں ایک تو بیج کی کوالٹی کے اوپر کام کر رہی ہے گورنمنٹ، دوسرا بیج جو ہے وہ بھی ان کو انشور کر رہی ہے کسانوں کو، تیسرے پانی انشور کر رہی ہے، تیسرے کھاد جو ہے وہ انشور کر رہی ہے، اور ان کو انسینٹیوز دے رہے ہیں۔ اور یہ گورنمنٹ خاص طور پہ پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو کسانوں کو سپورٹ دی جائے اس میں پلفریج نہ ہو اور مس یوز نہ ہو، اور بڑی رائٹ. ٹارگیٹڈ قسم کی وہ اس میں اپروچ کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا ماڈل جو ہے وہ سندھ میں ہے۔ سندھ میں جو ہے وہ انہوں نے پرانا جو کنونشنل سسٹم ہے وہ رکھا ہے کسانوں کے لیے، اور آج ہی وزیر اعلیٰ اس میں اناؤنس کر رہے تھے۔ اچھا، پنجاب میں وہ بات رہ گئی کہ اس میں جو ٹریکٹرز وغیرہ اور اس میں جو بڑی ہائیلی کیا کہتے ہیں پرفارمنس مشینری جو ہوتی ہے وہ انہوں نے بڑی جاپان وغیرہ سے منگوائی ہے، اور اس میں اس طریقے سے بڑا روبسٹ قسم کا کام کر رہے ہیں۔ ویئر ایز کہ اگر سندھ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ کنونشنل سسٹم میں سپورٹ پرائز اور اس پہ زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اور آج ہی وزیر اعلیٰ نے اعلان بھی کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کے ریزلٹس کیا آتے ہیں دونوں صوبوں میں، آیا پنجاب اس میں زیادہ پروگرس شو کرتا ہے یا سندھ کرتا ہے؟ تو یہ جمہوریت کی یہ بھی برکت ہے کہ ہمیں دو تین مختلف ماڈل نظر آتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر قوم جو ہے وہ دیکھتی ہے بھائی کس میں بہتر پرفارمنس آ رہی ہے، تو پھر وہ اس طریقے سے ایک آپ پروگرس کا عمل جو ہے یہ آپ ایولیوشن جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ بس تو یہ ہے میں کہ فارمرز کا امید فائدہ کرتا ہوں ہونا کہ چاہیے انشاءاللہ دونوں صورتوں میں. ایگزیکٹلی انشاءاللہ ہماری قوم کا فائدہ ہوگا اور فارمر کا فائدہ ہوگا، اور الٹیمیٹلی پھر پاکستان میں جو فوڈ کی شارٹیج ہے، ایک ایگریکلچر کنٹری ہونے کے ناطے ہمیں دالیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، ہمیں کاٹن امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ اب ہماری جو پچھلی 2-3 سال سے کراپس جو ہے کاٹن کی وہ فیل ہو رہی ہیں، تو ہمیں کاٹن بھی پھر امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم $2 ارب کی کاٹن امپورٹ کرتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں وہ $2 ارب یعنی 600 ارب ہم اپنے ملک کے کسانوں میں دے سکتے ہیں۔ تو اپنے رائٹ. ملک کے کسانوں کو 100 ارب بانٹنے کی بجائے ہمیں بیرون ملک کسانوں کو بانٹتے ہیں۔ اسی طرح دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں تو یا سر اور ہم بھی جو کیا چیزیں کریں، ہم ہمارے پاس کرتے فلڈ ہیں۔ بھی تو آ جاتے ہیں نا. دس از ناٹ آور چوائس. یہ تو ہمارے پاس اچھا، اب نیچرل ڈیزاسٹر فلڈ بھی آ بھی جاتا ہے. جہاں تک تعلق ہے فلڈ بھی جہاں تک تعلق ہے یہ بھی اب ظاہر ہے کہ اس میں کلائمیٹ چینج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، انوائرمنٹ کے ایشوز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 3 سال پہلے جو فلڈز آئے تھے تو اس کے بعد جو ہماری ایگریکلچر گروتھ 6% آئی تھی، تو چھ رائٹ. پرسنٹ گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اکانومی میں کوئی $24 ارب انجیکٹ ہو گئے۔ تو اب اس دفعہ جو آپ کے جو آئے ہیں فلڈز، اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو سلٹ آتی ہے تو اس سے ساری آپ کی زمین جو ہے جہاں جہاں بھی سیلاب گزرتا ہے وہ آپ کی زمین جو ہے وہ ساری ورجن ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر اس میں اس کی گروتھ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہی امید ہے کہ اس دفعہ بھی پھر اس میں گروتھ اچھی خاصی آئے گی، اور جو لاس ہوئے وہ تو ہوئے، اللہ جو مطلب وہ واپس نہیں آ سکتے، اور جو لوگ اس میں اللہ کو پیارے ہوئے وہ بھی ہوئے، ظاہر ہے واپس نہیں آ سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں یہ توقع کرتا ہوں کہ اس میں اکنامک گروتھ اچھی خاصی ایگریکلچر میں آئے گی۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ دیکھیں ہم تقریباً 1,000 ارب کی سبزیاں اور فروٹ ہر سال ضائع کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ایک میکینزم بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ فروٹ بالکل. اور سبزیاں جو ہے ہماری پیرشیبل ہوتے ہیں، ضائع نہ ہوں، اور اس میں ہماری انڈسٹری لگے جو کہ بالکل رورل ایریاز میں انڈسٹری لگے، تاکہ وہ جو پھل اور فروٹ اور سبزیاں ہیں وہ ضائع ہونے کی بجائے اس کو ہم انڈسٹریل میکینزم میں لے کے اس کو پروسیس کر لیں اور پھر اس کو ایکسپورٹ کریں ویلیو ایڈیشن کر کے۔ تو اس طرح کی ہمیں انڈسٹری کی ضرورت ہے اور وہ لگنی چاہیے، پھر روڈ انفراسٹرکچر اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ بالکل. تو یہ چیزیں اگر ہوتی ہیں پھر اس کی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ریفریجریٹڈ ہونی چاہیے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے ویلیو ایڈیشن میں آتی ہیں، اور اس میں رفتہ رفتہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں جیسے جیسے اویکننگ ہو رہی ہے، جیسے جیسے آئی ٹی ترقی کر رائٹ. رہی ہے، جیسے جیسے دنیا ایک گلوبل ولیج بن رہی ہے، تو ہمارے لوگوں میں بھی اس کی اویکننگ آ رہی ہے اور اس میں امپرومنٹ آ رہی ہے۔ میاں زاہد صاحب، ویل تھینک یو سو مچ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے اور مزید بھی ہمارے پاس چیزیں باقی تھی، بٹ ٹائم ذرا شارٹ ہے. ویل تھینک یو سو مچ. ساتھ ساتھ ہم بات کریں، ہمارے پاس کچھ اپڈیٹس موجود ہیں. لیٹس ہیو اے لک آج کی مارکیٹ میں کموڈیٹیز اپڈیٹس کیا ہیں، دیکھتے چلتے ہیں.
सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,37,802 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,75,744 रुपीज़। आप देख सकते हैं आज इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस जो है वो गिरावट का शिकार हैं और तकरीबन मेरे ख्याल में इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन तो ये 6 या 7 साल में पहली दफ़ा इतनी ह्यूज गिरावट देखी गई है और इंटरनेशनली ये देखी गई है, जिसका इम्पैक्ट लोकल मार्केट पे वाज़े तौर पर ट्रांसफ़र हुआ है। यानी कि आज इंटरनेशनल गोल्ड रेट प्राइस 4,137.09 जो है वो डॉलर हो चुके हैं और तकरीबन ये $250 के करीब जो है वो प्राइसेस गिरे हैं और ये आज की एक हम कह सकते हैं इट्स अ बिग न्यूज़। ऑयल WTI पर बैरल $58.14, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $62.25। दिस इज़ द रीज़न जो गोल्ड प्राइसेस हैं लोकल मार्केट में तकरीबन जो है वो इसमें एक ह्यूज जो है वो डाउनवर्ड जंप क्रिएट हुई है, यानी कि 4,37,000 रुपये पर तोला प्राइस आ चुके हैं और इससे पहले हमने कल देखे थे तकरीबन 5 लाख के करीब प्राइस आ रहे थे। इट मीन्स कि इट्स अ वेरी ह्यूज हम कह सकते हैं कि एक हमारे पास क्रिएट हुआ है स्पेस। नेक्स्टली करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। सबसे पहले यूरो बाइंग रही 326.15 रुपीज़, सेलिंग वॉज 326.73। यूके पाउंड बाइंग रही 375.86, सेलिंग वॉज 376.53। यूएस डॉलर बाइंग रही 280.95, सेलिंग वॉज 281.45 एंड लास्टली चाइनीज yuan बाइंग रही 39.42, सेलिंग वॉज 39.49। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते हैं आज की मार्केट में हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.91 रुपीज़, सेलिंग वॉज 75.05। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.51, सेलिंग वॉज 76.65 रुपीज़। कतरी रियाल बाइंग रही 77.27, सेलिंग वॉज 77.4 एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 917.42, सेलिंग वॉज 919.05। ये थे करेंसी अपडेट्स। गोल्ड के प्राइसेस में कमी आने के बाद एक चीज़ आपने नोट की होगी कि ऑयल प्राइसेस में इजाफा देखा गया है। आज ऑयल प्राइसेस जो हैं वो थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे जैसे ये एक फॉर्मूला है, जैसे गोल्ड की प्राइसेस में कमी आती है तो ऑयल जो है वो थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड करता है। दैट इज़ इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।